اگر آپ نے عدالت کے فیصلے کو، اگر آپ دستور کو اور عدالت کے فیصلے کو اور دنیا بھر کی قانونی پریکٹس کو، دستور کے پرنسپلز کو، یعنی ناٹ اونلی کہ پاکستان کے دستور کے پرنسپلز کو، پوری دنیا میں جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پھر صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ 14 مئی کا آرڈر اس وقت عدالت کا موجود ہے پنجاب کے بارے میں، اسی طرح پشاور ہائی کورٹ بھی کسی وقت فیصلہ کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب 90 دن کی مدت کو دراصل عدالت نے اپنے اختیار کے حق کے ساتھ 14 مئی تک بڑھایا ہے، اب اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے اور 14 مئی سے پہلے قومی اسمبلی اور دیگر 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس صورت میں 14 مئی کی جو مدت ہے وہ ان 2 اسمبلیوں کے ساتھ کو انسائیڈ کرنے کے لیے بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ ہے قانونی اور دستوری پوزیشن جو ان پرنسپلز کی روشنی میں ہے جو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، جہاں جہاں لکھا ہوا دستور موجود ہے۔ اب ان پرنسپلز کو اگر آپ نظر انداز کر دیں تو پھر آپ کو دستور میں ترمیم کرنا پڑے گی، کیونکہ برج بنانا ہے آپ کو کہ آپ نے دستور پریکٹیکلی توڑ دیا ہے حکومت نے، تو اس ٹوٹے ہوئے دستور کو یہاں پہ ایک گرہ لگانی پڑے گی قانونی طور پہ، جس سے آپ آگے چل سکیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پر برج بنانا پڑے گا، اور وہ برج جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں بن سکتا، وہ کسی سادہ قانون سے نہیں بن سکتا، اس کے لیے دستور میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ تو دستور میں ترمیم کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہ ایک زیادہ اچھا اور سیف راستہ ہوگا، بصورت دیگر پاکستان کا یہ دستور کا یہ حصہ نہ صرف ٹوٹا رہے گا بلکہ اس کی دراڑ جو ہے وقت کے ساتھ بھی کم نہیں ہوگی۔ حکومت لچک دکھائے نہ دکھائے، پی ٹی آئی لچک دکھائے نہ دکھائے، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ 2 سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے عوام کا۔ ان 2 صوبوں کا حق رائے دہی یعنی جو تقریباً پاکستان کا 70% ہے، اس وقت وہ معطل ہے۔ تو حکومت لچک دکھائے یا پی ٹی آئی لچک دکھائے تو کیا وہ لچک دکھائے کہ جی ہم 5 سال بعد الیکشن کا فرض کیا، پی ٹی آئی کا لچک کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال بعد الیکشن، ہاں جی 5 سال مسلم لیگ نون حکومت چلائے، ہمیں 5 سال بعد الیکشن کروا دیں۔ اچھا، کیا یہ موقف قابل قبول ہے؟ اسی طرح اگر حکومت لچک دکھائے تو حکومت لچک دکھائے یہ دکھائے جی میں صبح الیکشن کروا دیتا ہوں، کل الیکشن کروا دیں، تو وہ لچک نہیں ہے، وہ ان کا فرض ہے۔ تو اس وقت یہ کوئی پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے حکومت کا، معاف کیجیے گا، حکومت کا کوئی کانسٹیٹیوشنل سٹانس نہیں ہے، کوئی دستوری موقف نہیں ہے، یہ خالصتاً غیر دستوری موقف ہے جو ان کے اپنے سیاسی مفادات کے تابع بنایا گیا ہے۔ حکومت کے مذاکرات کے آغاز کے بعد حکومت کی نااہلی کا، یعنی وزیر اعظم کی نااہلی کا خطرہ کچھ تھوڑا سا کم محسوس ہو رہا ہے، اور وہ خطرہ ظاہر ہے اس کے لیے جہاں ایک ماحول ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا عدالت کے اندر آپ کو ججز کی ول، سپریم کورٹ کی ول نظر آ رہی ہے۔ تو سپریم کورٹ کی ول مجھے کوئی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں خاص طور پہ، اور اگر آپ 27 تاریخ کو دیکھیں تو 27 اپریل کو ہونے والی سماعت میں جس طرح سے عدالت ہولڈ کی گئی ہے، جس طرح سے وہاں پہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ عدالت کے اندر تھوڑی سی عدالت نے نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ادارے کے اندر بھی تقسیم ہے، اور سپریم کورٹ کے ادارے کے اندر کی تقسیم نے بھی بہت ساری چیزوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ حکومتی کوارٹرز کے اندر، یعنی یہ بھی بات سوچی جا رہی تھی کہ ہم چیف جسٹس کے خلاف کوئی ایگزیکٹو آرڈر لے آئیں، کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اگر ہم نے افتخار چودھری کو بحال کیا تھا تو کسی دوسرے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی دوسرے چیف جسٹس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر حکومت کو یہ بھی بدگمانی ہو کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی اس طرح کے کسی آرڈر کو قبول کرنے کے لیے کچھ راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال ایسا غور کیا گیا۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو اور پھر یہ اس طرح کے پیغامات، ظاہر ہے مختلف، کسی نے جا کے چیف جسٹس کو تو نہیں کہا ہوگا،
لیکن بہرحال اسلام آباد میں جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں، لاہور میں ہو رہی ہوں، کراچی میں ہو رہی ہوں، پشاور اور کوئٹہ میں ہو رہی ہوں، کمیونٹیز وکلا کمیونٹی کے اندر جرنلسٹوں کے درمیان، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اتنا دھواں اٹھا ہے اس کے نیچے کہیں نہ کہیں آگ ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی، اس حکومت نے کافی کامیابی اس کو ملی ہے ججز کے درمیان تقسیم کا تاثر کو ابھارنے میں. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے اندر جو رویہ جو کچھ تھوڑی سی آپ کو ایک ہلکی سی نرمی کی لہر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کئی دیگر اسباب بھی. اس طرح کی آڈیوز جب بھی آتی ہیں تو ظاہر ہے شک جو ہے وہ کئی طرف جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے آڈیوز اور ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ بڑھتا چلا گیا، جس میں ایک جج صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی آڈیو آ گئی، پھر ایک اور جج صاحب آڈیو کے دعوے کے ساتھ آ گئے، اور پھر دیگر اس طرح کے معاملات. ثاقب نثار صاحب کی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو آ گئی جس کے بارے میں ان کا بیان اور ریکارڈ ہے کہ میں سمجھا کہ شاید یہ بھی میری ہی آواز ہوگی. تو وہ اب اس کے بارے میں اب فورینزک تو نہیں ہوا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹرڈ ہے. اب اس طرح کی آڈیوز آئیں یا ویڈیوز آئیں تو پہلا شک تو مسلم لیگ نون کی طرف جاتا ہے، اور خاص طور پر جب مسلم لیگ نون کو اس کا کچھ فائدہ بھی مل رہا ہو، کیونکہ جب آپ چیف جسٹس کے خلاف جو محاذر آئی ہے وہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کر رکھی ہے، اور اس بینچ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، جسٹس اعجاز الحسن کی باقاعدہ طور پر تصویریں چلائی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں، تو پہلا شک تو ان کی طرف جاتا ہے. اور اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اس طرح کے کام کرتی رہی ہے. تو لہٰذا اور اس وقت دونوں چونکہ ایک ہی پیج پہ سو کالڈ، تو شک تو اسی گروہ کی طرف جاتا ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کے حمایتیوں کی طرف ہی. اب ڈیفینیٹلی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے اوپر، ظاہر ہے وہ انسان ہے، نہ وہ صحافی ہیں، نہ وہ وکالت، ظاہر ہے انہوں نے ایک زمانے میں کی تھی لیکن اب وکیل بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاستدان بھی نہیں. یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں، وکیل، صحافی اور سیاستدان، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے. لیکن سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے بڑے سرکاری عہدوں کی اور بالخصوص عدالتی عہدوں کی کہ وہ فوری طور پر جواب تو دے نہیں سکتے یا کھل کے بتا بھی نہیں سکتے. اور اس وجہ سے ان کے اوپر بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس آڈیو کا یہ ڈیفینیٹلی عمر عطا بندیال صاحب ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت پہ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو تو یہ متاثر نہیں کرے گی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں آپ یوں کہیں کہ بطور انسان انہیں تھوڑا اچھا تو نہیں لگا ہوگا. 14 مئی کی تاریخ تو مجھے اب کوئی انتخابات کے لیے موضوع نظر نہیں آ رہی. ہاں، اب انتخابات کب ہوں گے تو اس کے بارے میں میں عرض کیا کہ 14 مئی سے پہلے اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پھر 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کروانے ہوں گے، اور 90 دن کے اندر الیکشن جب آپ کروائیں گے تو وہ بنتی ہے مئی کے بعد جون، جولائی اور اگست میں کہیں جا کے آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. چلیے آپ اس کو جب ایک دفعہ شیڈول آ جائے تو الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ تھوڑی سی آگے بھی کی جا سکتی ہے، تو وہ سپٹمبر بھی ہو سکتی ہے، سپٹمبر ہے یا اکتوبر بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیٹ. تو لہٰذا مجھے اس سال کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم کسی الیکشن کے پر متفق ہو جائیں، یعنی پی ٹی آئی کے لیے یہ فتح ہوگی بہت بڑی کہ وہ مجموعہ سیاست کاراں جو حکومت میں آیا تھا تو اس نے کچھ اور پلان تھا، پھر بیچ میں اس کا پلان یہ تھا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اگلے 1 سال کے لیے. تو جب 1 سال کے لیے ملتوی کر رہا تھا یہ مجموعہ سیاست کاراں، تو اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے ذریعے اس کو واپس شیڈیول میں بھی لے آتی ہے تو بہت بڑی بات ہوگی. حکومت کا اب تک جو طرز عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ تاخیری حربے استعمال کرتی ہے. مثال کے طور پہ عدالت کا جو حکم نامہ تھا وہ بڑا واضح تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو تاخیر میں اس کے اندر ایسے ہی پیچ ڈالے
اس کو تاخیر کا شکار کر دیا. پھر عدالت نے واضح طور پہ حکم دیا تھا کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، اور عدالت نے طریقہ بھی بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے اسمبلی کی طرف چلے گئے کہ جی ہم تو اسمبلی کی طرف جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کے خود مصیبت میں پھنس گئے کہ اپنا ہی منی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے مسترد کروا بیٹھے، جس کے نتیجے میں کل انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ نہ قانون کو درست سمجھتے ہیں، سیاست بہرحال یہ سمجھتے ہیں، تو سیاسی کاریگریاں اور سیاسی چالاکیاں کر کے یہ کبھی عدالت کے فیصلے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی مذاکرات کا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ تاخیر ہو جائے تاکہ کسی کو انگیج کیا جائے، کیونکہ اس حکومت کے نزدیک حکومت میں رہنا ہی بڑی بات ہے، حکومت میں رہ کے کچھ کرنا امپورٹنٹ نہیں. حکومت کو علم ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے. میری معلومات کے مطابق حکومت نے خود سرویز بھی کروائے ہیں کچھ، اور ان سرویز کے نتائج ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ تاخیری حربے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں نہ جانا پڑے. کیونکہ اس وقت جتنی بھی نشستیں اس حکومتی اتحاد کے پاس، اور بالخصوص مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے پاس موجود ہیں، اگر آج الیکشن ہو جائے تو ان دونوں کی نشستیں آدھی ہو جائیں گی.